فلا تدعوا مع ذلك أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله. وقال تعالى: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشرك إلا الله. صدق الله العظيم. تمام قادسین اللہ رب العالمین سے ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہے، بیماری اور شفا کا دینے والا وہی ہے، رزق میں تنگی اور فراخی بھی اسی کے تصرف میں ہے، اور قوموں کا عروج و زوال بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب امداد اللہ حسینی صاحب رکن جرگی سے نمائندہ جماعت اسلامی، محترم ناظرین ضلع اور معزز سامعین رضی اللہ عنہ وسلم، قرآن حکیم کی جن آیات کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ایک آیت میں اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ مساجد اللہ کے لیے، بس اللہ کے علاوہ وہاں پر کسی کو ہرگز نہ پکارو۔ ایک اور جگہ یہ بات بتلائی گئی کہ مشرکین کا کام یہ نہیں کہ وہ مساجد کو آباد کرے۔ ایک اور جگہ یہ بات بتلائی گئی کہ بے شک مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈراتے۔ مسجد کا ذکر قرآن حکیم میں جگہ جگہ ہے۔ مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن حکیم نے چوتھے پارے میں ایک جگہ خانہ کعبہ کا تذکرہ کیا اور وہاں یہ بات بتلائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ روئے زمین پر وہ پہلا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ انسان وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کرے، وہ مکے کی سرزمین میں واقع ہے۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ اس گھر سے انسانوں کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک ہے برکت اور دوسرے ہے ہدایت۔ خانہ کعبہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو یہ دونوں فوائد دیتا ہے، اس کے ذریعے سے برکتیں بھی ملا کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے جہاں والوں کو ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین قرآن بات بتلاتا۔ ایک مفسر نے اس کی تشریح میں یہ بات بتلائی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ہر موقع پر خانہ کعبہ جا سکے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی خانہ کعبہ کو نہیں جا پائیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو زندگی میں ایک دو بار ہی جا پائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ان دونوں فوائد سے وہ محروم رہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مسجد تعمیر کی جائے گی وہ مسجد اصلاً خانہ کعبہ کی قائم مقام ہے، اور مسجد اپنے پاس آنے والوں کو وہی دو فائدے دیا کرتی ہے جو خانہ کعبہ اپنے پاس آنے والوں کو دیا کرتا ہے۔ گویا مسجد اپنی اطراف کی آبادی کو برکت بھی عطا کرتی ہے اور مسجد کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت بھی نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی مسجد زمین کے کسی حصے پر بھی پائی جائے تو وہ مسجد دراصل خانہ کعبہ کی قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ دو عظیم الشان فوائد برکت اور ہدایت نصیب ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مسجد کی خدمت کرنا، اس مسجد کی کسی ذمہ داری کو سنبھالنا کتنا بڑا بھاری کام ہے اور کتنی نازک ذمہ داری۔
خانہ کعبہ کے بہت سارے مزید فوائد ہیں جن کا آگے قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ بعض فوائد تو خاص طور پر خانہ کعبہ کے لیے خاص ہیں، جو بھی اسی کے لیے، لیکن یہ جو دو فوائد ہیں برکت اور ہدایت، یہ تو خانہ کعبہ کی قائم مقام ساری مساجد کے ذریعے سے آتے ہیں۔ اب اگر ہم مسجد کو اور مسجد کے رول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں اور اس سے اپنے دور کو کمپیئر کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد کے رول کو بہت محدود کر دیا، بہت لمیٹڈ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس دور میں مسجد صرف مرکز عبادت نہیں، صرف ایسا نہیں تھا کہ لوگ وہاں پر نماز کے لیے جمع ہوا کرتے ہیں۔ یقیناً نماز مسجد کے اندر کیے جانے والے کاموں میں سب سے اہم ترین کام، لیکن اس کے علاوہ مسجد نبوی میں بہت سارے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے مقامی تربیت تھی، وہاں جو جمعے کے خطبات ہوا کرتے تھے، وہاں پر جو محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں، وہاں پر جو اصحاب صفہ کا قیام ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ لوگ مستفید ہوا کرتے تھے، وہاں پر ذکر اور علم کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں بات ملتی ہے کہ ایک موقع پر گئے تو ایک جگہ ذکر کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے قریب جا کر پوچھا ان سے، اور جب انہوں نے بات بتلائی کہ ہم ذکر میں مصروف ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف فرمائی۔ دوسرے حصے کی طرف بڑے، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہم علمی گفتگو میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیٹھ گئے، گویا ذکر کے حلقے کی تو تعریف فرمائی، علمی حلقے میں تو عملاً خود بیٹھ کر اس بات کو بتلایا کہ یہ میرے لیے زیادہ اہمیت کا مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس مسجد کو مرکز تربیت بنایا تھا، مقام تربیت بنایا، تو یہ مرکز عبادت بھی تھی، مرکز تربیت بھی تھی۔ اور اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھ کر دیکھیں تو یہ مرکز دعوت بھی تھی۔ تاریخ اسلامی کے دو مشہور واقعات ہیں جن کو ہم دیکھیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مسجد مرکز دعوت تھی۔ ایک واقعہ بنو ثقیف کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد حنین فتح ہوا، تو حنین سے جو لوگ شکست کھا کر بھاگے تھے وہ طائف کے بہت ہی مضبوط قلعے میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ وہاں پر بڑی مقدار میں اناج موجود تھا، ہتھیار موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر طائف کا گھیراؤ کر دیا، لیکن قلعہ بہت مضبوط تھا۔ وقتاً فوقتاً یہ لوگ قلعے کی فتیل پر چڑھتے، وہاں سے تیروں کی پوچھتاچھ کرتے۔ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ زخمی ہو جاتے، بعض شہید ہو جاتے۔ 20 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک بڑے اسلامی لشکر نے اس طاقتور قلعے کا گھیراؤ کیا، لیکن اس کے باوجود اس قلعے کو فتح کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکی، الٹا مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ بلاخر 20ویں دن اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ہم واپس چلیں، تو اس موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے حق میں بد دعا۔ ایک وہ موقع تھا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے طائف آئے تھے، انہوں نے مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی ملک الجبال کے آنے کے باوجود بد دعا نہیں کی تھی، ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اور صرف یہ دوسرا موقع تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ آپ بد دعا کیجیے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ الہی ان کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس بھیج۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 20 دن تک طاقتور اسلامی لشکر اس مضبوط قلعے کا گھیراؤ کیے رہا، لیکن وہ ان کو شکست نہیں دے پایا۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا نے ان کو دلا کر شکست دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے لشکر اسلامی کے ساتھ۔
6 مہینے کا وقت گزرا. اب پھر اس کے بعد اچانک ایک دن قبیلے بنو ثقیف کا ایک وقت طائف سے ایک مدینے کا، اس موقع پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ طائف کو یہ لوگ آ رہے ہیں. مدینے کے لیے وہ آؤٹسکرٹ میں سے داخل ہو رہے تھے. جیسے ہی ان کو اطلاع ملی ان کو بڑی مسرت، وہ دوڑنے لگے کہ جا کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ مغیرہ تم ٹھہرو، مجھے اس خوشخبری کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچانے دو، ورنہ میں یہ کام کروں گا. حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اتنی خوشی ان لوگوں نے محسوس کی ان لوگوں کے آنے پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک ٹینٹ لگوایا. اس ٹینٹ میں ان لوگوں کے قیام کا انتظام کیا. 2 صحابہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ ان کی وہ قاتل مدارات کریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ایک وقت مقرر کر دیا کہ یہ لوگ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، معلومات حاصل کریں، قرآن سیکھیں، سمجھیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ وہ مسجد نبوی میں جمعے کے خطبات سنیں، نمازوں کے منظر کو دیکھیں، وہاں جو محفلیں ہوں ان محفلوں میں مسلمانوں کے ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن، ان چیزوں کو وہ دیکھیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ان کے ٹینٹ میں جاتے، وہاں پر کھڑے ہوتے، وہ لوگ اپنے داؤ سامنے رکھتے، اللہ کے رسول ان کے سوالات کے جوابات دیتے. صفحات ابن سعد میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول اتنی دیر ٹھہرتے تھے کہ آپ کے پیر درد ہونے لگتے، کبھی سیدھا پیر زمین سے اٹھا لیتے، کبھی بایاں پیر زمین سے اٹھا لیتے. آدمی بہت دیر کھڑا ہو جائے تو پیروں میں جب درد ہوتا ہے تو اس قسم سے وہ پیر کو اٹھانے لگتا. لیکن اللہ کے رسول اس وقت تک ان کے ٹرینڈ سے نہیں نکلتے جب تک کہ ان کے داؤد کو اللہ کے رسول کلیئر نہیں کرتے. ان کے اندر ایک نوجوان تھا عثمان ابن عاص. دوپہر میں جب وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس قرآن سیکھنے آتے تو عثمان ابن عاص کو نہیں لاتے تھے، یہ سمجھ کر کے کہ ابھی تو یہ نوجوان بھی بچہ یہ سامان کی حفاظت کرے گا. لیکن اس نوجوان کو بہت زیادہ شوق تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی اللہ کے رسول کو وہ محسوس کرتا کہ آپ فری ہیں، اویلیبل ہیں، وہ اللہ کے رسول کے حجرے میں پہنچ جاتا قرآن سیکھتا. اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتا، ان سے سیکھتا. یہاں تک کہ طویل عرصہ اس وقت میں مسجد نبوی کے صحن میں گزار لیا اور اس کے بعد اس وقت میں بالآخر اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا سردار آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بتلاؤ کیا شرائط ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ کثرت سے سفر کرتے ہیں اور کثرت سے ٹریول کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود ہم کو زنا کی اجازت برقرار ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ہرگز اس کی اجازت تم کو نہیں دے سکتا. اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ تو بڑا برا کام ہے، بڑا برا راستہ. تو اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تجارت بغیر سود کے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود ہم کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم سود پر مبنی تجارت کو کنٹینیو کر سکیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہوں، میں اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، مان جو اضافہ تم لیتے ہو اس کو ترک کر دو. پھر اس نے تیسری بات کہی اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں کثرت سے شراب کشید کی جاتی ہے اور شراب کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں شراب کی اجازت برقرار رہے.
اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. اور پھر آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. مسلمانوں یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے آستان، یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام میں، ان سے باز آ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس نے چوتھی بات رکھی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز کی پابندی نہ رہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ او کما قال رواہ الترمذی. آپ نے کہا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں کوئی رکوع نہیں، یعنی نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں. آپ نے وہ بھی اجازت نہیں دی. تو پھر اس نے پانچویں بات رکھی. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہم کو رخصت دے دی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. چھٹی بات اس نے رکھی کہ اللہ کے رسول ہم کو جہاد سے رخصت دی جائے. اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے کہا. ساتویں بات اس نے کہی کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود لات نامی بدھ جو ہمارے پاس ہے اس کو 3 سال تک کے لیے نہ توڑا جائے. اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ کم سے کم 2 سال کے لیے نہ توڑا جائے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ کم سے کم ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، آپ کسی کو بھجوا کر توڑوا دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت ابو سفیان اور مغیر رضی اللہ عنہ کو بھجوا کر اس کو توڑوایا. پھر اس نے اپنی اگلی بات رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی سردار یا عامل ہمارے اوپر مقررہ نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے میں سے کسی کو آپ سردار بنا دیں. تو آپ نے اس کمسن نوجوان عثمان بن عاص کو ان کا سردار بنا دیا، جس نے اپنے ذوق و شوق سے سب سے زیادہ علم حاصل کر لیا. پھر وہ اسلام قبول کر کے وہاں سے واپس چلا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ عنقریب یہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے اور جہاد بھی کریں گے. اور پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کا نمائندہ وہاں پر آیا تو انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی. اور پھر اس کے بعد جب مسلمہ کذاب کے خلاف زبردست جنگ ہوئی اور اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مردان جنگ کی ضرورت پڑی، تو اس موقع پر جہاد کے لیے وہاں سے لوگ تیار کرا. اور پھر وہ نوجوان جسے قبیلے کا سردار بنایا گیا تھا، اس نے اس طریقے سے اس قبیلے کے لوگوں کی تربیت کی کہ مسلمہ کذاب کی جو لہر اٹھی تھی تو ارتداد کا ایک فتنہ پورے جزیرہ نما عرب میں پھیلا. اور ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے. لیکن یہ قبیلہ بنو ثقیف ایسا قبیلہ رہا جس کا ایک فرد بھی متاثر نہیں رہا، وجہ اس کی اس نوجوان کی تربیت. اور اس طریقے سے یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے غیر مسلموں کے ایک ڈیلیگیشن کو مسجد کے اندر کھڑا کر کے ان کو خطبہ سننے کا موقع دیا. مسلمانوں کے درمیان میں جو معاملات مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے ان کو دیکھنے کا موقع دیا، نمازوں کو افضل کرنے کا موقع دیا. اوور آل مسلمانوں کا جو کلچر تھا، لائف اسٹائل تھا، اس کو دیکھنے کا موقع دیا اور بلاکر وہ مسلمان. اسی طریقے سے نجران کا ایک وقت 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا. صحابہ کہتے ہیں کہ 60 افراد کا مشتمل یہ وقت تھا جس میں 14 سرداران تھے اور 3 بڑے سرداران تھے جو اس وقت کی قیادت کر رہے. ان کا کہنا ہے کہ اتنے شاندار لباس پہنے ہوئے کسی وقت کو ہم نے کبھی مسجد نبوی میں آتے نہیں. یہ وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بعد نماز ایسا کچھ دیر میں مغرب کا وقت ہوا تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پر نماز پڑھ لیں. اللہ کے رسول نے اجازت دی تو مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں مشرقی سمت میں رک کر کے نماز ان کی طریقے سے ادا کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا. اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا. اللہ کے رسول اپنی بات رکھتے جاتے اور وہ یہ کہتے جاتے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم تو یہی مانتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہ نہیں کہتے بلکہ
تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، اللہ کے رسول نے پین پوائنٹ کر کے بتلایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام دیتے ہو وہ غلط ہے، اور یہ کہ بلا تقولوا ثلاثہ نقطہ ہو کے 3 خدا ہیں، بات بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں بالآخر مباحثے نہیں سکتی بات آ گئی۔ چنانچہ بات یہ طے پائی کہ ایک دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے، اور یورپ کے لوگ بھی ایک کھلے میدان میں چلیں گے، اور وہاں پر یہ کہیں گے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے۔ وہاں سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوسری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے۔ وقت کے سرداران بھی آ گئے۔ اس موقع پر ان کے اندر جو ایک بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ لوگوں میری بات مانو، یہ چہرے، یہ پررونق چہرے، واللہ ان کے اوپر خدا کا عذاب کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ دعا کریں تو پہاڑ کی جگہ سے ہٹ جائے۔ میری بات مان لو، ان کو چیلنج مت کرو، ان سے مباہلہ مت کرو، اور ان سے جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر کے یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم سالانہ اتنی رقم آپ کو بطور جزیہ دیں گے، اور وہاں سے وہ پلٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب الہی لٹک رہا تھا، اگر یہ لوگ مباہلے کے لیے میدان میں آتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ یہ زندگی بنا۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں واقعات بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کرسچنوں کے وقت کو موقع دیا کہ وہ مسجد کے اندر آئیں۔ مسجد کے اندر انہوں نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی، وہاں پر انہوں نے اپنے طریقے کی نماز بھی ادا کی، مسلمانوں کی نماز کا انہوں نے نظارہ بھی کیا، وہاں پر تصویری گفتگو اللہ کے رسول کی ان کے درمیان۔ تو اس طریقے سے مسجد مقام دعوت کی ہے۔ مسجد میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ برادران وطن کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ آ سکیں، وہ مسلمانوں کی ایکوالٹی کے منظر کو دیکھ سکیں کہ کیسی مساوات کا یہاں پر تصور، غریب ہو، امیر ہو، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو یا کوئی مزدور آدمی ہو، سب ایک سب میں ہیں۔ مساوات کا یہ تصور، اور پھر مسجد میں جمعے کے خطبات ہونے والی دیگر محفلیں، ان سب کو وہ دیکھنے کا موقع وہاں پر تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقام مشاورت کی، گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دور میں وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ اور اسمبلی کی قائم ہوتا، بہت نازک اور حساس معاملات میں وہاں پر مشاورت ہوا کرتی تھی، گفتگو ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ پھر یہ مسجد مسلمانوں کے لیے مقام عدالت بھی تھی، یہاں پر لوگ اپنے تنازعات کو لے کر آتے، مسائل کو رکھتے، اللہ کے رسول ان کو سنتے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرماتے۔ پھر یہ مسجد ان کے لیے وہ جگہ تھی جہاں سے فوجیں روانہ ہوا کرتی تھی، جہاں پر فوجیں واپس آیا کرتی تھی، اور پھر یہ کہ مال غنیمت اگر حاصل ہوتا تو وہ بھی مسجد کے کسی حصے میں رکھا جاتا، وہیں سے مال غنیمت کی تقسیم کا کام بھی انجام دیا جاتا۔ پھر مسجد کا ایک حصہ وہ حصہ تھا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کہا کہ مسجد کا آفس کا واقعہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول کے نمائندے اسی مسجد سے نکلے۔ نبی کا نمائندہ بحرین کو گیا، بحرین کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کا نمائندہ یمن کو گیا، یمن کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کا نمائندہ خرقل روم کے پاس گیا، اگرچہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس نے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ نبی کے نمائندے مختلف مقامات پر گئے تو اسی دفتر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تحریر کو لے کر گئے اور نبی کے پیغام کو دنیا تک پہنچا۔ تو اس طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو مسجد نبی مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم مطلب یہ حیثیت رکھتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں
ایک طرف مسجد میں نبوی کا یہ مقام اور دوسری طرف ہم اپنی مسجد میں کیا کام کر سکتے ہیں. بڑی لمبی فہرست ہو سکتی، میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. مسجد کو ہم مرکز تربیت بنا سکتے ہیں. لوگوں نے تجربہ کیا ہے سنڈے اسلامک اسکول کا مسجد کے اندر. وہ بچے جو قرآن کو سیکھنے نہیں جا سکتے، جن کو اسلامک اسٹڈیز کا کوئی سبجیکٹ اسکولوں کے اندر نہیں ہے، جنہیں اس بات کا موقع نہیں ہے کہ وہ بنیادی فقہی مسائل سے واقفیت حاصل کر سکیں، طہارت نماز وغیرہ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر سکیں، جنہیں اس بات کا موقع نہیں ہے کہ اخلاق اور آداب تاریخ اسلامی وغیرہ سے واقفیت حاصل کر سکیں، ان کے لیے مسجد کمیٹی کی جانب سے سنڈے اسلام کی اسکول کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اس تجربے کے کرنے والوں نے عام طور پر صبح 10 سے 1 تک 3 گھنٹے میں 45 منٹ کے 4 پیریڈ کا سلیبس بنایا. ایک پیریڈ اس کے اندر تجوید کو سکھانے کے لیے دعائیں اور پھر کچھ چھوٹی صورتیں یاد کروانے کے لیے، ایک پیریڈ کے صحیح مسائل، نماز کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ وغیرہ سکھانے کے لیے، ایک پیریڈ اسلامی تاریخ، صحابہ کرام کی زندگیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کروانے، اور ایک پیریڈ اخلاق اور آداب سے متعلق. اور اس سلیبس کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی کہ ان بچوں کو صحیح معنوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے. اس کے اندر گروپ بنائے جا سکتے ہیں. 12 سال سے کم عمر بچوں کا گروپ، 12 سال سے زائد عمر کا. بچے بڑی تعداد میں ہوں تو مزید زیادہ گروپ بھی ہو سکتے ہیں. 0-10 ہو سکتا ہے، 10 to 12, 12 to 14 وغیرہ. تو یہ ایک تجربہ ہے جس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مرکز تربیت کے اندر جمعے کے خطبوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. جمعے کے خطبے روایتی انداز کے، بغیر تیاری کے، وہی پرانی کیسٹ ہمیشہ، جس کے اندر کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے، نئی معلومات نہیں ہے، وہی بات ہمیشہ شروع ہوتی ہے، وہیں پر جا کر ہمیشہ بات ختم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمعے کے خطبے کی بھرپور تیاری ہونا چاہیے. جو بھی خطیب مقرر کی جائیں ان سے اس بات کی خواہش کی جانی چاہیے کہ وہ حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالیں، وہ تذکیر و نصیحت بھی کریں، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ مسجد کو آنے والے وہاں سے کچھ لے کر جائیں جمعے کے موقع پر. اور اگر خطبہ اچھا ہوگا تو عام تجربہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ وقت پر آتے ہیں، ورنہ آخری وقت میں جب کہ خطبہ ختم ہونے کا وقت تو لوگ اس کو پایا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مرکز تربیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہاں پر سواہی یا مسائی مدرسہ ہو. صبح یا شام جو بچے آ سکتے ہیں ان کے لیے 1 گھنٹہ قرآن پڑھانے کا نظم. ہماری بہت ساری مساجد کے اندر یہ نظم ہے، لیکن بدلتے ہوئے ماحول میں بہت سارے مقامات پر یہ نظم ختم بھی ہوا. تو جہاں پر سنڈے اسلامک اسکول ہو سکتا ہے وہاں سنڈے اسلامک اسکول ہو، اور جہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ صباحی یا مسائی مدرسہ قائم ہو وہ ہو، اور جہاں دونوں ہو سکتے ہوں. اس لیے کے بعد بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو روز نہیں آ سکے لیکن سنڈے آ جائیں. تو یہ مسجد مرکز تربیت صحیح معنوں میں بند کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی مسجد کو ہم اٹریکشن کا مقام بنائیں. مسجد کے اندر صرف ضعیف افراد موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم چاہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑی تبدیلی آئے. نوجوانوں میں تبدیلی نہیں آئے لیکن سوسائٹی چینج ہو جائے، یہ ممکن نہیں. انبیاء کا ساتھ دینے والا سب سے اہم گروپ ہمیشہ نوجوانوں کا گروپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی جن کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی جن کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان میں تھی. ایک غریب تعداد ہوتی جن کی عمریں 20 سے کم تھی، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو انہوں نے صرف ایک صحابی کا تذکرہ تاریخ میں کیا. تو نوجوانوں کو مسجد میں اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی پروگرام ہونے چاہیے. تو بعض جگہ پر فزیکل فٹنس سینٹر مسجد کے ایک حصے میں قائم کیا ہے، تاکہ باہر کے کسی جم کو جانے کے بجائے بچے نوجوان مسجد کو آئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں مسجد کے پاکیزہ ماحول کا ان کی شخصیتوں پر اثر پڑے. نماز کے اوقات کا بھی وہ خیال رکھیں گے، اور پھر اس فزیکل فٹنس سینٹر سے بھی وہ مستفید ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں جہاں بھی ممکن ہو نوجوانوں کے لیے کوچنگ کلاسز، کمپیوٹر ٹریننگ کے کلاسز ہو سکتے ہیں، اردو سکھانے کے کلاسز ہو سکتے ہیں، تجوید کے کلاسز ہو سکتے ہیں، اسپوکن انگلش کے کلاسز ہو سکتے ہیں. وہاں جو ریسورسز اویلیبل ہوں
اور وہاں کی آبادی کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اس کو سامنے رکھ کر مسجد کمیٹی اس بارے میں بھی غور کر سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد تعلیم بالغان کا بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے ہیں اڈلٹ ایجوکیشن سینٹر ان کے لیے قائم کیا جا سکتا۔ پھر یہ مسجد مسجد خدمت خلق بھی بن سکتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، فطرے کی جمع اور تقسیم کا نظم، مستحقین کی اس آبادی کے اندر باقاعدہ فہرست بنائی جانی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ضرورت مندوں کو بغیر مانگے ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیرلا کی مساجد میں نے دیکھا کہ انہوں نے کلینک قائم کر رکھے، مغرب سے عشاء کے درمیان میں یا عصر سے مغرب کے درمیان میں وہاں پر ڈاکٹر اویلیبل ہوتے اور بہت معمولی کنسلٹیشن فیس کے اوپر وہ کنسلٹیشن کی سروس بھی دیتے ہیں، دوائیں بھی فراہم کرتے ہیں اور مسجد کمیٹی کا انتظام کرتی ہے، ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ، دواؤں کی فراہمی، روم کی فراہمی وغیرہ۔ اسی طریقے سے مسجد کمیٹی کے ذریعے سے مہینے میں ایک مرتبہ میڈیکل کیمپ ہو سکتا اور اس میڈیکل کیمپ سے آبادی کے لوگ فری فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر خواتین کے اجتماعات ہو سکتے ہیں، مسجد کے اندر اس بات کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ لڑکیوں کے اجتماعات ہوں اور ان لوگوں کی بھی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ماہ صیام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان اعتکاف کے لیے آئے اور بڑی مساجد کے اندر تو اچھا خاصا ہجوم ہونے لگا، لیکن یہ نوجوان ایک جذبے کے تحت آ تو جاتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ اعتکاف کے ان اوقات کا کیسے مؤثر استعمال ہونا چاہیے۔ تو مسجد کمیٹی باقاعدہ اگر کوئی پلان ورک آؤٹ کرے کہ ان کے 24 گھنٹوں کا یہ شیڈیول ہو، ان آخری 10 دنوں کے اندر فجر کے بعد خصوصی پروگرام، ظہر کے بعد کوئی پروگرام، عصر کے بعد کوئی پروگرام، دن کے اوقات میں کوئی مربی کا وقت ان کے لیے فارغ ہونا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ تراویح اور تہجد کی پابندی بجائے سوشل میڈیا پر اعتکاف کے دوران بھی وقت خراب کرنے کے، اعتکاف میں آئے تو صحیح معنوں میں ان کی تربیت ہو سکے، وہ صحیح معنوں میں اپنے اوقات کا وہاں پر استعمال کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسجد میں تراویح کے درمیان یا تراویح کے اختتام پر خلاصہ قرآن سنانے کا اہتمام۔ لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے تراویح سننے کے لیے، قرآن یقین کو وہ سنتے ہیں، اس کے مفہوم سے بھی کچھ واقف ہو جائیں، معنوں سے واقف ہو جائیں اور پھر جانتے ہوئے اس روح اور اس جذبے کے ساتھ جانے جو اصلاً تراویح کی اسپرٹ ہوتا ہے۔ قرآن کو سنیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کے خلاصے کو وہ سمجھیں تو ایک مہینے کے اندر ان کے سامنے کم سے کم اتنا خلاصہ اور اتنا پیغام آ جائے کہ وہ قرآن یقین کیا چاہتا ہے رمضان میں اس سے واقف ہو جائے۔ تو مسجد کمیٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایسے صاحب کا انتظام کرے جو اختتام پر یا 4 رکعت کے بعد جیسی بھی صورت ممکن ہو ویسی صورت کے ذریعے سے وہاں پر آنے والوں کے لیے قرآن کے میسیج کو پہنچانے کا انتظام کرے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ رمضان میں مرکز جماعت اسلامی ہند میں ایک روٹین ہے کہ عصر کی نماز کے بعد وہ ایک پارے کا مکمل ترجمہ سنایا کرے۔ بعض لوگ رات میں بیٹھنا مشکل محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہاں پر انتظام اس قسم کا ہے کہ وہ عصر کے بعد روزانہ ایک پارہ سن لیتے ہیں، تو وہ ایک پارے کا روزانہ سننا پورا مہینے بھر ان کا معمول ہوا کرتا۔ پھر رمضان کے آخری حصے میں تاخیراتیں آتی ہیں۔ امت مسلمہ میں عام طور پر ایک کلچر ہے کہ وہ جاگنے کی راتیں 3 راتیں مان کر کرتے ہیں، شب معراج، شب برات، شب قدر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدر کی رات کے بارے میں جو متعدد مستند احادیث سے ان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخری حصے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات 27ویں کے ہونے کے امکانات بھی ہیں، لیکن 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 29ویں کے ہونے کے بھی امکانات۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری ہجرے کی تاخ راتوں میں مسجد کمیٹی کچھ پروگرام بھی بنائیں، ہلکا پھلکا پروگرام ہو اور لوگوں کے لیے یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ وہاں پر جمع ہو کر ان کی کچھ تشکیل بھی ہو اور پھر وہ انفرادی عبادات بھی کر سکے، جہاں پر ممکن ہو وہاں پر درمیان میں چائے کا انتظام بھی کر دیں
جہاں ممکن ہو وہاں شہری کا انتظام بھی کر دیں تاکہ لوگ ہوٹل کو جانے کے بجائے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کے اوقات کو وہ صحیح طور پر تاخراتوں کے اندر استعمال کر سکیں۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو مسجد کمیٹی کے ذریعے سے انجام پا سکتے ہیں۔ مسجد کمیٹی اگر طے کرے کہ ابتدائی مرحلے پر ہم 3 کام لیں گے، 2 کام لیں گے، یہاں سے آغاز کریں گے، آئندہ جیسے جیسے سہولتیں فراہم ہوں، جیسے جیسے ریسورسز مہیا ہوں، ہم اپنے کاموں کو پھیلائیں گے تو یہ کام بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں لوگوں نے مسجد کے ذریعے سے باقاعدہ اسکول پر کالجز تک قائم کر دی۔ کمیٹیاں اتنی مضبوط ہوئی ہیں، ان کے ریسورسز اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ آگے چل کر اس کمیٹی کے ذریعے سے اسکول پر کالجز تک قائم ہوئے۔ امریکہ میں اور بعض ویسٹرن کنٹریز کے اندر غیر مسلموں کو اسلام سے واقف کروانے کا باقاعدہ انتظام کہ جہاں پر غیر مسلم آ سکتے ہیں، متعین اوقات ہیں اور ان اوقات میں آ کر مختلف زبانوں میں وہ قرآن اور اسلامی لٹریچر حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں، اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ اسلام کی شدید مخالفت ہے، اسلامو فوبیا کا لوگ شکار ہیں، عجیب قسم کا خوف انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس دور میں بھی مستقل لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ اسلام کا اپنا ٹریک ہے اور لوگ وہاں پر صرف سہولت فراہم کر رہے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے کافی تفصیلی وقت آپ لوگوں کا لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ عام دنوں میں بھی اور ماہ قیام کے اندر بھی مسجد کمیٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر کی خدمت کر سکے، وہ اپنی خدمت کو صرف جان نمازوں کے انتظام، وضو کے انتظام یا صرف نماز کے انتظام کی حد تک محدود نہ کرے۔ یقیناً یہ بھی بہت بڑے اجر کے کام ہیں، مگر اس سے مزید آگے بڑھ کر اپنی سہولتیں اور اپنے اطراف میں پائے جانے والے ریسورسز کے ذریعے سے مزید کام ہوتا ہے تو یقیناً یہ مسجد مرکز بنے گی، لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے، مستفید ہوں گے اور یہ یقیناً اجر کا باعث بنے گا، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، دعوت کے کام کا ذریعہ بنے گا، خدمت خلق کے کام کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کو کرنے کی صلاحیت بھی دے، توفیق بھی دے، اسلام پر ہم کو زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین و آخر دعوانا۔